الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ترجمہ کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف دوسرا حکم تلاش کرتے ہیں ان کی توبیخ کے لیے سوال کے پیرائے میں ارشاد فرمایا گیا، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے کو چاہتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ سامنے ہوتے ہوئے جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے اور اللہ کے نبی نے سنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے اعراض کر رہے ہیں اور ہٹ رہے ہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار ہے تو اب کون سا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو جاہلیت کا ہی فیصلہ ہے۔ اللہ کے فیصلے کو چھوڑنا اور جاہلیت کے فیصلے کو اختیار کرنا کس لیے ہے؟ کیا جاہلیت کے فیصلے اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ دینے والا کوئی نہیں، لیکن اس بات کو یقین والے بندے ہی جانتے اور مانتے ہیں۔ جن کو کفر ہی پر جمے رہنے کی نیت ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں، جاہلیت کا فیصلہ ہی انہیں مطلوب اور محبوب ہے۔ یہ عجیب احمقانہ بات ہے اور نہایت درجے منکر قبیح اور شنیع ہے۔ یعنی جو لوگ خدا کی شہنشاہیت، رحمت کاملہ اور علم محیط پر یقین کامل رکھتے ہیں، جن کو ان باتوں پر ایمان ہے، ان کے نزدیک دنیا میں کسی کا حکم خدا کے حکم کے سامنے لائق التفات نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا یہ لوگ احکام الہیہ کی روشنی آ جانے کے بعد بھی اپنے نفس اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور کفر و جاہلیت کے اندھیرے ہی کی طرف جانا پسند کرتے ہیں؟ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو آج کے دور کے نام نہاد مسلمان بھی جاہلیت کے فیصلوں پر ہی راضی ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہودیوں کی حکم عدولی اور گمراہی کا تذکرہ ہوا اور انہوں نے رجم کے سلسلے میں تورات کے حکم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے فیصلہ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ قصاص کے حکم کو بھی بدل دیا تھا اور جو ہے چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مرضی کا فیصلہ دے دیں تو وہ قبول کر لیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو قبول نہ کریں۔ آج یہی حال ان لوگوں کا ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حکومتیں لیے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف وہ لوگ جنہیں حکومت مل جاتی ہے بلکہ عوام بھی قرآن کریم کے فیصلوں سے راضی نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو ماننے سے انکاری ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآنی نظام نافذ کرو تو کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ نمازی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن یہ لوگ بھی قرآنی نظام نافذ کرنے اور نافذ کروانے کے حق میں نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو لوٹ مار اور لاقانونیت کی انتہا ہے، اور کہیں پر آرام، کہیں پر چین اور کہیں پر اطمینان کی فضا نہیں ہے۔ معاشرہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جیسے لوگ تو گویا نام کے مسلمان ہیں اور انہوں نے کیا ہی طریقہ نکالا ہے کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اسلام گوارا بھی نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہی نہیں ان کو راضی رکھنا بھی مقصود ہے، چونکہ ان کی رائے اسلامی نظام کے حق میں نہیں، اس لیے قرآن ماننے والے بھی ایسے لوگوں کی بات مانتے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو کیا عذر پیش کر سکیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور اسلامی معاشرے کے اندر اسلامی شریعت کو نافذ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔